امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں یعنی کہ 17 ہجری تقریباً 638 عیسوی کو مسلم افواج نے فلسطین کو فتح کیا تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ یہ داستان بہت ایمان افروز ہے کہ جب مسلمان افواج نے اجناد دین کو فتح کر لیا اور رومی سربراہ نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا، واللہ لا تفتح من فلسطین شیئا بعد اجنادین فرجع لا تغر فتلقى مثل ما لقی الذین قبلک من الہزیمۃ۔ جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی طرف یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کی قسم تم اجناد دین کے بعد فلسطین کا کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے جو فتوحات حاصل کر چکے ہو ان پر مغرور نہ ہونا اور نہ پہلے والوں کی طرح تم بھی شکست کھا جاؤ گے۔ آپ نے اسی دھمکی آمیز جواب میں خط لکھا۔ رومی سربراہ کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ عمرو بن عاص اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے؟ اس نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور آپ کے اوصاف بیان کر کے کہا بیت المقدس فلاں شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ کا حلیہ بیان کیا، آپ کا نام، آپ کا لقب بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص کے ذریعے فلاں شخص کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا گیا کہ آپ جو ہے یہاں تشریف لے آئیں اور آپ کے آنے سے جو ہے یہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو یہودیوں کا جو سربراہ تھا وہ اپنے قلعے پر کھڑا ہوا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو غور سے دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد دیکھنے کے بعد وہ قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے اوصاف ہماری کتاب میں موجود ہیں اور اللہ ان کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ انصاف کرنے والے اس دنیا پہ انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ حکم دیا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور بیت المقدس حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے کر جو ہے وہ یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہ جانتے تھے کہ اگر ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے تو لڑنے کے باوجود بھی جو ہے فتح ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ان یہودیوں نے جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کی بیت المقدس کی چابیاں دے دی تھی۔